نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی ہماری یہ ماہانہ محفل ذکر چونکہ شب برات کے بالکل قریب آ رہی ہے، آج جمعرات ہے اور صبح جمعہ، اور کل انشاءاللہ کل کی رات شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہوگی، شب برات ہوگی۔ تو شب برات کے حوالے سے الحمدللہ ہماری جملہ مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، علماء کرام خطابات بھی کرتے ہیں، تلاوت و نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے، اور ہماری مسجد جامع مسجد حضرت پیر عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں یہاں بھی انشاءاللہ العزیز سالانہ عظیم الشان روحانی اجتماع ہوگا۔ اور یہ موقع قبلہ والد گرامی الحاج حافظ محمد حمید اختر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کا موقع بھی ہے، اور ساتھ ساتھ دارالعلوم سلطانیہ رضویہ کے فارغ التحصیل طلباء اور طالبات کی دستار بندی اور چادر پوشی کا موقع بھی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں میرا یہ خیال ہے کہ ہم شب برات کے اعمال کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ شب برات کے موقع پر کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت معمول ہے بعض بزرگوں کا، تو سورہ یاسین شریف کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کا یہ دل ہے شب برات کے موقع پر۔ اور سورہ دخان کے اندر چونکہ اس رات کا تذکرہ آیا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کی بھی 3 مرتبہ تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کی ابتدائی جو 8 آیات ہیں ان کی تلاوت کر لی جائے۔ اور پھر اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام کی معروف دعا، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا کم از کم 100 مرتبہ اس کا ورد بھی کرنا چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ شب برات کا موقع گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا موقع بھی ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے اگرچہ مختلف حروف موجود ہیں، مختلف استغفار ہیں، اپنی مرضی سے بہتر الفاظ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ معروف استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں۔ یا سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ معروف استغفار ہے، اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لیا جائے۔ جہاں تک درود پاک کا تعلق ہے، درود پاک تو ایک ٹانک کی حیثیت رکھتا ہے، ہر موقع پر درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے کو آیت درود کے نزول کے ساتھ بھی نسبت ہے، اس حوالے سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لی جائے۔ اور علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہر حال میں قابل قبول ہے۔ درود پاک کے مختلف صیغے اور مختلف انداز موجود ہیں۔
اگر ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم براہ راست نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ اور اگر ہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھیج۔ تو دونوں صورتیں درست ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد یہ درود پاک جو ہے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھا جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے درود اور بہت سارے، کوئی بھی سیغہ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کی شان اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے درجات کی بلندی کی دعا، وہ چاہے کسی بھی زبان کے اندر کی جائے، کسی لینگویج میں ہو، عربی میں ہو، اردو میں ہو، نظم میں ہو، نثر میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ اپنے لیے اگر اپنے رب کی بارگاہ سے کچھ مانگنا ہے تو اس سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیا جائے، بعد میں بھی درود پاک پڑھ لیا جائے، کیونکہ درود تو ہر حال میں قبول ہے، اول میں بھی قبول ہو جائے گا، آخر میں بھی قبول ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ درمیان والا جو ہے معاملہ اس کو وہ چھوڑ دے اور درمیان والی دعا کو قبول نہ کرے۔ اس لیے اول و آخر درود پاک پڑھنے سے درمیان والی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ جہاں تک نوافل کا تعلق ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ فرض نمازوں کی ادائیگی کو یقینی بنائے اور کوئی فرض نماز چھوٹنے نہ پائے، اور اگر زندگی میں کچھ فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ایسے موقعوں پر اگر فرصت ملے تو وہ فرض نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ میری فرض نمازیں تو پوری ہیں، تو فرض نمازوں کی ادائیگی اگر ٹھیک ہے اور نوافل ادا کرنا چاہتا ہے تو نفل نمازوں میں جو افضل ترین نماز ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہے، اور اجتماع میں نفلی نماز اگر پڑھنا چاہیں تو امام کی اقتداء میں اگر پڑھ لیں گے تو سب کی نماز درست طریقے سے ہو جائے گی، اچھے طریقے سے نماز کو ادا کر لیں گے۔ اس لیے صلاۃ التسبیح واجبات ادا کر لی جائے۔ اور جہاں تک دیگر نوافل کا تعلق ہے، قیام اللیل کے حوالے سے نماز تہجد کے جو عادی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دے رکھی ہے کہ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد بیدار ہوتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں، ان کے لیے تو تہجد ہی ہے۔ لیکن اگر یہ ساری رات شب بیداری میں گزر جائے، جاگ کے گزر جائے اور سونے کا موقع نہ ملے تو پھر قیام اللیل کے 8 جو نوافل ہیں قیام اللیل کی نیت سے وہ ادا کر لیے جائیں۔ اس کے علاوہ اپنے طور پہ مختلف اسلاف نے، بزرگوں نے اپنے معمولات لکھے ہیں اور بہت سارے نوافل ادا کیے ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تعلق ہے، ذکر الہی یہ ہر موقع پر اور ہر انداز سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہر وقت ذہن میں اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہے، اس کی ذات کی عظمت اور بڑائی کا تصور وہ ذہن میں موجود رہنا چاہیے۔ تو ذکر جہر بھی ہوتا ہے، ذکر خفی بھی ہوتا ہے، یعنی اونچی آواز سے، بلند آواز سے اگر ذکر کریں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ اور اگر دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تب بھی ٹھیک ہے، ذکر جلی ہو یا ذکر خفی، بلند آواز سے کریں یا دل میں ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کچھ دیر کے لیے کریں۔ اور ذکر کے ساتھ ساتھ مختلف اذکار ہیں، مثلا تسبیح ہے، تحلیل ہے اور تحمید ہے۔ تسبیح سبحان اللہ کہنا ہے تو سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کا ورد کر لیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، تحمید الحمدللہ کا ورد کریں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔
اس لیے الحمدللہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں، یہ کلمات ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قرآن مجید کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکٹھا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ الگ مقام پر ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ مقام پر ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ خالی پڑھیں اور کچھ مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ کلمہ پورا جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، تو یہ زیادہ مناسب اور زیادہ موضوع ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا مجھے کوئی خاص ورد بتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں۔ تو آپ بولے کہ یا اللہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص وظیفہ بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ساتوں زمینیں اور آسمان ان کو مجسم کر کے رکھ دیا جائے ایک ترازو کے اندر، تو اس ترازو کے پلڑے میں باقی زمین و آسمان ہوں اور دوسری طرف مجسم کلمات لا الہ الا اللہ کے ہوں، تو لا الہ الا اللہ کا وزن زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ بڑی عظمت والے اور بڑے جلال والے کلمات طیبات ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مل کر بھی کیا جا سکتا ہے ذکر، اور انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تحلیل کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، الحمدللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی تسبیح تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اس کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے بھی کہا تھا یا اللہ تیری تسبیح تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اور پھر زمین و آسمان کی ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، تسبیحات ہیں ان کا ورد کریں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، چرچا کرنا اور بلند کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا تذکرہ نعت کی صورت میں کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اپنی آواز اور سوز، اس آواز اور سوز کی طرف ہی توجہ رکھے، نہیں، بلکہ کسی بھی انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے اور بڑا پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ ادا کی جا سکتی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ کلمات طیبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے لیلۃ القدر کے حوالے سے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ کلمات جو ہیں یہ بھی کثرت سے پڑھنے چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ کلمات آج کی رات میں یعنی شب برات کی رات میں، کل کی رات میں، یہ بڑے مجرب ہیں اور بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کلمات کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات بیدار رہ کر اپنی عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ اپنی گناہوں بھری زندگی سے اللہ کی اطاعت کی زندگی کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے اور عزم اور ارادہ کر لے کہ آج کے بعد پھر میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں توبہ بھی نصیب کرے اور توبہ پہ استقامت بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ کل سارے پروگرام انشاءاللہ جامع مسجد پیر عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہوں گے، تو یاد دہانی کے طور پر میں نے آج بھی عرض کر دیا ہے، تو آپ کل تشریف لائیں سارے احباب، اور مغرب سے یہ ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ساری رات کا پروگرام ہوگا، ایک رات ساری رات شب برات انشاءاللہ۔ اور سحری کے لیے آپ کے کھانے کا بندوبست بھی ہوگا، اگلے دن اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو بآسانی آپ کو سحری کا کھانا بھی میسر ہوگا جامع مسجد پیر عبداللہ شاہ میں۔